یاری میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں۔ یاری میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں۔ دربار میں تیری زہرا کو ہے، دربار میں تیری زہرا کو جھٹلانے والے نہ آئیں۔ یاری میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں۔ یاری میرے بابا ہر لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے، یاری میرے بابا ہر لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے، اس در کو جلانے والے اور اس در کو جلانے والے اور جلوانے والے نہ آئیں۔ یاری میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں۔ یاری میری حسرت تھی تم کو بابا کے منبر پر دیکھوں۔ یاری میری حسرت تھی تم کو بابا کے منبر پر دیکھوں۔ ہے تیری جگہ اس منبر پر، ہاں تیری جگہ اس منبر پر آ جانے والے نہ آئیں۔ یاری میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں۔ یاری سب اہل سقیفہ کو پیغام میرا یہ دے دینا۔ یاری سب اہل سقیفہ کو پیغام میرا یہ دے دینا۔ ارے بابا کے پاک جنازے پر، بابا کے پاک جنازے پر نہ آنے والے نہ آئیں۔ یاری میری میت پر میرا حق کھانے والے
یاری پہلو بھی شکستہ ہے، بالوں میں سفیدی چھائی ہے، یاری پہلو بھی شکستہ ہے، بالوں میں سفیدی چھائی ہے، زہرا کو تیری اس حالت میں، زہرا کو تیری اس حالت میں پہنچانے والے یاری میری میت پر میرا حق کھانے والے صلوات محمد ہائے بابا تیری زغرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زغرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ گٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زغرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زغرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، کیا میرا جرم یہی ہے، تیری زغرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زغرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے،
شرم آتی ہے بھلا تم کو، شرم آتی ہے بھلا تم کو، بتاؤں کیسے یہ تماچے کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھے کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے، کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے، پھول تربت پہ چڑھا دے ایک دیا لا کے جلا دے، کیا مدینے میں کوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومسائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم،
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات محمد. تمام تر تعریفیں خالق کائنات کے لیے کہ جو اول الاولین ہے، آخر الآخرین ہے، کہ جو اسماء السامعین ہے، ابصر الناظرین ہے، اکرم الاکرمین ہے. وہ پروردگار کے جو اپنے بندوں کو عطا کرنے کے بعد جتاتا نہیں ہے. وہ خدا کہ جس نے طرح طرح کی اپنے بندوں کو نعمتیں عطا فرمائیں، اور ان نعمتوں میں ایک نعمت، سب سے بڑی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے ہدایت کی نعمت. اس لیے کہ انسان کے پاس اگر ہدایت نہ ہو تو جو اس کی بیسک ایک نیڈ ہے، جو اس کے نیچر کی آواز ہے، کہ انسان کو یہ معلوم ہو کہ میرا منعم، مجھے نعمت دینے والا کون ہے، اسے یہی اگر نہ پتہ ہو کہ میرے نعمت دینے والے کا نام اللہ ہے، تو وہ شکرن کے بعد کیا کہے گا؟ شکرن للہ ہم کہتے ہیں، اس لیے کہ آج ہمیں اپنے منعم کا نام معلوم ہے، ہمیں نعمتیں دینے والے کا پتہ ہے، اور بتانے والے ہیں اس لیے پتہ ہے. اگر یہ بتانے والے نہ ہوتے کہ وہ جو دکھائی نہیں دیتا، وہ کہ جس کو صفتوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ کہ جو اتنا قریب ہے کہ ہلکی سے ہلکی سرگوشی کو بھی سن لیتا ہے، اور اتنا دور ہے کہ الذی بعد فلا یرا، اتنا دور ہے کہ دکھائی نہیں دیتا، اتنا نزدیک ہے کہ آہستہ سے آہستہ کی آواز جو ہوتی ہے وہ بھی سن لیتا ہے. ایسی صفت رکھنے والے خدا کا بتانے والے یقیناً بڑے لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ جتنی بڑی ہستیاں ہیں ان کی بڑائی کا تقاضا یہ تھا کہ انہیں اتنی ہی بڑی فضیلتیں بھی دی جائیں، اور ان کی بڑی فضیلتوں کو پروردگار عالم نے اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے یہ میک شور کیا ہے کہ کوئی بندہ ان 5، 12، 14 سے کوئی غافل نہ رہ جائے. اور ان میں بھی ایک نام ایسا ہے کہ جو وہاں پر بھی خدا نے پہنچایا. بہت احتیاط کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں اذانیں بھی نہیں ہوتی وہاں نام حسین ہوتا ہے، لیا جاتا ہے. آپ دیکھیں دنیا کے اندر تو یہ خدا نے کیوں کیا کہ حسین کا نام وہاں پہنچایا جہاں وہ چاہتا تو اپنی اذان بھی پہنچا سکتا تھا. اس لیے کہ وہ خدا اگر اپنا نام کہیں پہنچاتا تو یہ اس کے اپنے لیے ہوتا. حسین ابن علی نے کام اتنا بڑا کیا کہ خدا نے کہا کہ حسین کے لیے کروں گا کہ وہاں جہاں میرا نام بھی نہیں پہنچا ہے حسین کا نام پہنچا دوں گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں حسین کا نام جہاں جہاں پہنچے گا وہاں آٹومیٹیکلی خدا کا نام بھی پہنچے گا. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی مودت کو خدا نے اپنے بندوں پہ واجب کر کے کوئی بیکار کا کام نہیں کیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایک فوڈ فار تھاٹ ہے ہم سب کے لیے. آج ہم سب یہاں سے، آج شب 8 شوال، یہ بات یہاں سے لے کر جائیں فرش اعضاء سے کہ آوازیں جو کانوں میں پڑتی ہیں کہ بہت ہو گئے فضائل اہل بیت، اب بس کر دیے جائیں. وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں کہ جو اپنے بڑوں کی باتیں کرنا چھوڑ دیتی ہیں. خاص طور سے وہ بڑے کہ جن بڑوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے یہ قوم. اور ایسا نتیجہ ہے یعنی جو ہمارا بیس اور فاؤنڈیشن ہے نا، کہ جناب سیدہ نے یہ کہا کہ میرے بیٹے کو روئے گا کون، رسول نے یہ فرمایا خدا ایک قوم خلق کرے گا. تو وہ جو قوم جناب سیدہ کی دعا سے خلق ہوئی ہے اسے اسی کام سے روکا جاتا ہے کہ جو دعا جناب سیدہ نے کی، رونا، عزاداری، ماتم، کہ یہ اس کا فائدہ کیا ہے، صرف رونے سے کیا ملے گا. یہ آپ چھٹے امام علیہ السلام سے جا کر پوچھئے جو رونے کی اتنی فضیلتیں الگ سے بیان کر رہے ہیں کہ جو رونے سے پہلے کوئی کام نہیں ہو رہا اور رونے کے بعد کوئی کام نہیں ہو رہا. یعنی کہ رونا ایک ایسی دوا ہے
کہ اگر اس دوا کو آپ نے پہنچا دیا، یہ دوا کن کن بیماریوں کا علاج بنے گی یہ دوا خود جانتی ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دوا کو پہنچانے میں خیانت نہ کی جائے۔ اسی طرح سے خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ان ہستیوں کی مودت رکھے گا، یعنی دل میں محبت رکھے گا، اسے صحیح راستہ میں دکھاؤں گا، میں کھینچ کر لے کر آؤں گا اسے، کیونکہ خدا یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنا راستہ کیوں دکھاؤں، تم میں ایسی کیا بات ہے کہ میں تمہیں اپنا وہ راستہ دکھاؤں جو بڑی محنت کر کے ملے گا۔ تو پروردگار عالم اپنے بندوں کو کوئی بلیسنگ، کوئی باؤنٹی دینے سے پہلے اس میں کوئی ایک چیز ایسی دیکھنا چاہتا ہے، چاہے اس میں اس بات کی کیوریوسٹی ہو، چاہے اس میں اس بات کی چاہت ہو، طلب ہو کہ مجھے یہ بات ملے، مجھے یہ حق کی پہچان ملے، مجھے ان ہستیوں کی قربت ملے، مجھے خدا کا قرب نصیب ہو۔ صرف انسان یہ سوچے کہ مجھے یہ ملے، آئی وانٹ دس، نیت کرے، خدا تعالیٰ اس سے یہ کہتا ہے کہ تیری نیت تھی، اس لیے میں نے تجھ میں کچھ دیکھا، اس لیے تجھے پہنچا دیا۔ ان چیزوں میں جو خدا دیکھتا ہے اپنے بندے کے اندر کہ اس میں ہے کہ نہیں، کہ میں اسے یہ بھی دے دوں، یہ بھی دے دوں، یہ بھی دے دوں، یہ دنیا کی بات نہیں کر رہا، وہ تو خدا نے فرعون کو بھی دیا، وہ تو خدا اس دنیا میں اسے بھی دیتا ہے جو اس کا نام لیتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جو اس کا نام نہیں لیتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جو اسے جانتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جو اسے نہیں جانتا۔ دعائے ماہ رجب پورے مہینے ہم نے ہر نماز کے بعد اپنی یہ داڑھی پکڑ کر جو انگلی ہلا کر یہ دعا پڑھی کہ یا من، وہ کہ جو اسے بھی عطا کرتا ہے، کہ جو طلب کرتا ہے، اور وہ بھی جو اسے طلب نہیں کرتا۔ لہٰذا اب ہم ایک اگلے سٹیپ کی طرف جائیں کہ پروردگار عالم نے ان ہستیوں کی مودت رکھی، کس حد تک رکھی ذرا سوچئے۔ جس حدیث سے ہماری بات کا آغاز ہونا ہے وہ حدیث اب آ گئی، اور وہ حدیث یہ ہے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ اپنے بندے سے خیر نیکی کا ارادہ کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ قذف فی قلبہ حب الحسین۔ اب یہ بات امام حسین علیہ السلام کے نام سے ہو رہی ہے، لیکن یہ بات اپلیکیبل ہے ہر امام کے لیے، ہر معصوم کے لیے۔ خدا نے اپنے معصوم امام علیہ السلام کے ذریعے سے چھٹے امام سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لے کر جو بات پہنچائی، سارے کے سارے محمد، سارے کے سارے علی۔ جب خدا اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، یعنی جب اللہ کو اپنے بندے پہ پیار آتا ہے، آسان ترجمہ کریں تو وہ اس بندے کے دل میں اپنے حسین کی محبت کو رکھ دیتا ہے۔ قذفا، دخلا نہیں کہا ہے، داخل کر دیتا ہے نہیں کہا ہے، وقع نہیں کہا ہے کہ رکھ دیتا ہے، قذفا۔ قذفا کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز آپ نے کہیں رکھ دی، ایک شیلف ہے اس کے اوپر آپ نے لے جا کے رکھ دی، یہ ہے وقع۔ دخلا، کوئی چیز آپ نے بوٹل کے اندر ڈال دی، یہ دخلا۔ قذفا کا مطلب ہے رکھنے کے بعد 6 کیلیں اس میں ٹھوک دیں۔ تو اللہ جب اپنے بندے کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ایسی محبت حسین اسے عطا کرتا ہے کہ جسے نکالنا پھر ممکن نہیں ہوتا۔ اور پھر جب یہ محبت آگے بڑھتی ہے تو انسان یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ تو ہر سال چلا جاتا ہے قبر امام حسین کی زیارت کے لیے، ہمارے اپنے موضوع کے قریب ہو رہے ہیں، یہ تو ہر سال چلا جاتا ہے، یہ تو سال میں 2 بار چلا جاتا ہے۔ ایک بات بتائیے، جب ہم کوئی بھی صحیح غلط، اچھا برا، حلال حرام کرتے ہیں، اور زیادہ تر اگر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام کرے اور کوئی دوست ہمیں ہمارا آ کے ٹوکے تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ تجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں یہ غلط کام اگر کر بھی رہا ہوں تو میں اپنے پیسے سے کر رہا ہوں۔ تو جو حسین ابن علی کی زیارت پر یہ سمجھ کے جا رہا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، انہی کا دیا ہوا ہے، جو میں ان کی زیارت پر اگر جا رہا ہوں تو یہ انسان کا اپنے کمایا ہوا پیسہ ہوتا ہے نہیں، اس کا عطا کیا ہوا ہوتا ہے، اس کا فضل ہوتا ہے۔ لہٰذا اب اس کے لیے ہمارے پاس سپورٹ میں حدیث ہے یا نہیں؟ کوئی بات ایسی ہو جائے کہ جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے، فوراً پوچھیں مولانا کوئی حدیث ہے اس کے سپورٹ میں، کوئی آیت ہے اس کے سپورٹ میں؟ اچھا، بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لاجیکل ریزن سے بھی زیادہ یہ ضروری ہے کہ کوئی آیت روایت کسی بات کے سپورٹ میں ہو، لاجیکل ریزن ہو کہ نہ ہو، اس لیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہمارے دین مبین اسلام میں کہ جس کا آپ کو لاجیکل ریزن ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، لیکن اس کے سپورٹ میں آیت قرآن ہے، حدیث ہے۔ دنیا آہستہ آہستہ اس طرف جا رہی ہے
کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی لاجیکل ریزن سے آپ نے کسی بات کو ڈیولپ کر لیا, اسٹیبلش کر لیا, کہتے ہیں ویری گڈ, ویری نائس, بہت سارو. اور اگر کسی بات کو جو مجھے کافی عرصے سے نہیں سمجھ میں آئی ہے, اگر کوئی بھی آ کر یہ کہتا ہے کہ بھائی اس کے تو سپورٹ میں یہ قرآن کریم کی آیت ہے, یہ قال الباقر قال الصادق ہے, کہا نہیں مولانا دماغ نہیں, یہ دماغ بھی وہ ہونا چاہیے جو آیت قرآن کے امبریلا کے اندر, روایت معصومین کے امبریلا میں ٹریننگ پائے. ورنہ دماغ ایک دیکھیں ایک بات اور عرض کر دوں کہ قرآن کریم کی جتنی آیتیں ہیں وہ عین لاجک کے مطابق ہیں, روایات معصومین علیہ السلام عین لاجک کے مطابق ہے, لیکن ہمیں جو لاجک کو بھی آیت اور روایت کے انڈر میں ٹرین کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک اور انسٹیٹیوشن بھی ہے جو الہی انسٹیٹیوشن کے پیرالل چل رہا ہے, کہ جو اس انسٹیٹیوشن کو دھچکا لگانے کے لیے اور اس کو منہدم کرنے کے لیے اور اس کو نقصان پہنچانے کے لیے عقل ہی سے کوئی ایسی دلیل لے کر آئے گا جو اس انسٹیٹیوشن کی دلیل نہیں ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں لاجک سے تو آپ یہ بھی ثابت کر سکتے ہیں, جو منطق اور لاجک اور فلسفی کے اسٹوڈنٹس ہیں, جنہوں نے سوکریٹیز کو پڑھا ہوا ہے, جنہوں نے ایرسٹوٹل کو پڑھا ہوا ہے, وہ لوگ جنہوں نے ویسٹرن فلسفی کو پڑھا ہوا ہے, مارکسزم, کال, ان لوگوں کے نظریات کو جن لوگوں نے پڑھا ہوا ہے, وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ثابت کرنے والا خالی سوئمنگ پول کے کنارے بھی بیٹھ کر یہ ثابت کر دے گا لاجیکلی کہ اس میں پانی ہے, خالی پول میں پانی ہے. جیسے کہ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, ایک ہندو پاک کے ایک عالم دین تھے, وہ دوستوں کے ساتھ, علماء کا مزاج بھی کس طرح کا ہوتا ہے ذرا یہ دیکھیے, کہ جب پڑھ کر تھک گئے تو ذرا جی چاہا کہ کچھ مزاح ہو جائے. مزاح المومن عبادہ, مومن کا مزاح عبادت ہے. یہ اور بات ہے کہ آج کل کا مزاح گالی سے شروع ہو کر ایک ولگر بات پر ختم ہو جاتا ہے. خیر وہ تو انسان اپنی بہتری کرے زندگی میں. وہ جب مزاح ہے, یہ نجف اشرف کی بات ہو رہی ہے, جب انہوں نے مزاح کا آغاز کیا تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ ثابت کرو کہ یہ جو پول ہے جس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے, یہ ثابت کرو کہ یہ پول خالی ہے. اور انہوں نے جس کو کہتے ہیں صغرا, کبرا, نتیجہ, 3 کمپوننٹس ہیں منطق کے اندر جس کے ذریعے سے آپ نتیجہ نکالتے ہیں, ifs اینڈ بٹس. تو وہ انہوں نے لاجیکلی اس بات کو پروو کر دیا کہ اس میں پانی نہیں ہے, کا بہترین پانی نہیں ہے. اور وہ اپنی دلیل پہ دلیل دیتے رہے اور اڑے رہے اور اس کے بعد جیت گئے. اتنی زبردست انہوں نے پڑھائی کی ہوگی, اتنے ویل ایجوکیٹڈ تھے کہ وہ جیت گئے. دوسروں کی دلیلوں کو انہوں نے رد کیا, یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے, خالی ہے, بھرا ہوا تھا. کہا جب خالی ہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. تو جو 4-5 دوست تھے علماء سارے, انہوں نے آنکھوں میں اشارہ کیا اور کہا کہ ان کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں اس پانی کے اندر, تو ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ منطق اوپر ہے یا وجدان اوپر ہے. وجدان کا مطلب کیا, ٹچ کر کے دیکھ لیا ہے کہ نہیں. تو اتنی ساری دلیلیں اور تھیوری پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہاتھ لگا کے دیکھ لیا, اندر ہاتھ ڈالا, آپ نے کہا کہ یہ گیلا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا. اور اسی طرح سے میتھمیٹکس کے اندر بھی, اسٹیٹسٹکس کے اندر بھی, پروبیبلٹی کے اندر بھی, ریشو کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ پوری کی پوری ایکویشن کو جیسے چاہتے ہیں ہینس پروفڈ آپ کر سکتے ہیں. A کی ویلیو 4, A کی ویلیو 6, B کی ویلیو 8, C کی ویلیو 10. آپ ایکویشن کو آگے پیچھے کر کے میتھمیٹکس کے اندر پروف کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا جواب. فارمولا آپ نے ویسا لگا دیا جیسا آپ کی مرضی کے جواب کے مطابق کا فارمولا ہے. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اگر لاجک اتنی بڑی چیز ہوتی, انسان کا اپنا عقل اگر اتنا بڑا میکینزم ہوتا, تو امام رسالت ماب نے حدیث ثقلین کے اندر کتاب اللہ اور انسان کی عقل کو دوسرا کمپوننٹ کہا ہوتا کہ اللہ کی کتاب اور تمہاری عقل, ان دونوں کو ملا اور فیصلہ کرو. لیکن ثقلین کے اندر 2 چیزیں ہیں, ایک ہے کتاب اللہ, ایک ہے اطرتی اہل بیتی. کہ اس کتاب کی جو انکوڈڈ آیتیں ہیں, ان کو ڈیکرپٹ کرنے والی جو ہستیاں ہیں وہ یہ معصومین ہیں. اب ذرا یہ دیکھیے کہ انسان کو خدا نے مودت اہل بیت علیہ السلام کا حکم دیا, اور اس بات پر پہلے ہماری گفتگو ہو چکی ہے کہ مودتہ للقربہ نہیں کہا ہے, مودتہ فی القربہ کہا ہے, کہ قربہ کے اندر مودت کنفائن ہونی چاہیے. یعنی دنیا کی جتنی مودتیں محبتیں ہیں وہ قربہ کے تھرو ہو کے گزرنی چاہیے.
اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ اس مودت قربہ کا جو اجر ہے پروردگار عالم نے کہاں تک پہنچائے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ، اور جس کے دل میں جس کے دل پر خدا کی نظر کرم ہو جاتی ہے، خدا جس سے خوش ہو جاتا ہے، جس پر خدا کا پیار آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں صرف حسین کی محبت کو نہیں جاگزیں کر دیتا، بلکہ حسین ابن علی کی زیارت کی محبت بھی اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًّا، یہ حدیث ہے کامل الزیارات کے اندر موجود ہے، چھٹے امام پانچویں امام علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ جب خدا کسی سے شر کا ارادہ کرتا ہے، شر کا ارادہ خدا کسی سے نہیں کرتا جب تک کہ انسان نے خود ایسا کام نہ کیا ہو کہ اس کے شر کا مرکز بن جائے انسان، تو کیا کرتا ہے، قذف فی قلبہ بغض الحسین، تو اس کے دل میں بغض حسین آ جاتا ہے، وہ بغض زیارت ہی، اور اس کی حسین ابن علی کی زیارت کا بغض آ جاتا ہے اس کے دل میں۔ اس کا مطلب چھٹے امام علیہ السلام نے محبت حسین اور محبت زیارت حسین کو معیار بنایا ہے نظر کرم رب ذوالجلال کا، کہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ اس پر نظر کرم خدا کی ہوئی ہے، ہو رہی ہے یا نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ اس معیار پہ تول کر دیکھے، ایک بات۔ دوسری بات، قبور ائمہ اطہار علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے؟ جناب سیدہ نے، اب ظاہر سی بات ہے مصائب کا جملہ ہے، لیکن اگر اسے ایڈریس نہ کیا جائے تو پھر کب اس میں سے پیغام نکال کر دیا جائے۔ وہ جو بی بی کا مشہور مرثیہ ہے، صبت علیہ مصائب اللون، وہ مرثیہ اس میں کچھ بند ہیں، اس میں کچھ اشعار ہیں، ایک شعر صرف آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اس کا ایک مصرع، دوسرا مصرع تو معروف ہے۔ پہلا مصرع کیا ہے؟ ماذا علی من شمّ تربتا احمدی، پہلا مصرع، ماذا علی من شمّ تربتا احمدی، یا ماذا علی المشتم تربتا ہے احمدی، اللہ یشمّ مد الزمان غوالیہ، یہ ایک شعر ہو گیا کہ جس نے قبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کو سونگھ لیا، ماذا علی من شمّ تربت احمدی اللہ یشمّ مد الزمان غوالیہ، ایک عرصے تک جس نے ایک مرتبہ رسول اکرم کی قبر کی خوشبو کو سونگھ لیا، اللہ یشمّ مد الزمان غوالیہ، ایک زمانہ بھی گزر جائے تو اسے مہنگی ترین خوشبو کے، جس کا نام غوالی ہے، عربی دنیا میں، دنیا عرب کے اندر غوالی اس زمانے کے اعتبار سے، وہ اگر اس خوشبو کو کہ جو مہنگی ترین خوشبو ہے اسے بھی اگر سونگھے گا تو اسے لطف نہ آئے گا، اس لیے کہ اس کے مشام میں قبر محمد عربی کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ یہ جناب سیدہ فرما رہی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، جو خدا تعالی روئے زمین پر نہیں آتا، اس نے اپنے بندوں کو بھیجا ہے اپنے درمیان، اور قرآن کریم کے اندر ہے کہ دن اور رات کے آنے میں، سورج اور چاند کے آنے جانے میں، رات اور دن کی آمد و رفت کے اندر ہم نے عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ نشانیاں خدا تک پہنچاتی ہیں، یعنی سورج کے آنے جانے کو خدا نے کہا یہ نشانی ہے، اس کو دیکھو مجھ تک پہنچو، چاند اسے دیکھو اللہ تک پہنچو، پہاڑ اسے دیکھو اللہ تک پہنچو۔ جب یہ نشانیاں بن سکتی ہیں خدا کی پہچان کی، تو وہ ہستیاں کہ جن کی محبت میں کائنات خدا نے خلق کر دی، وہ خدا تک کیوں نہیں پہنچاتی ہیں اور کیوں نہیں پہنچا سکتی ہیں؟ اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے قرآن کریم کے اندر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو تعظیم کرتا ہے شعائر اللہ کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کے تقوی کی نشانی ہے۔ انسان کے دل کے تقوی کی یہ علامت ہے کہ وہ شاعر اللہ کی رسپیکٹ کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ احترام، رسپیکٹ، اس پر رک جائیے گا، یہ یاد رکھیے گا، یہ آگے جملہ کام آئے گا۔ رسپیکٹ کرتا ہے، یعظم، تعظیم۔ شاعر اللہ کا مطلب ہے، شاعر جو ہے وہ پلورل ہے، اس کا سنگولر ہے شعار۔ شعار کہا جاتا ہے وہ سمبل کہ جس کو دیکھتے ہیں تو وہ یاد آتا ہے کہ جس کا یہ سمبل ہے۔ جیسے علم ابو الفضل عباس علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، عباس کی یاد آتی ہے، عباس کی یاد آتی ہے تو یاد آتا ہے شانے کٹے تھے،
اس پنجے کو دیکھتے ہیں تو کٹے ہوئے 2 شانے یاد آتے ہیں کہ جو امام معصوم کی اطاعت میں کٹ گئے، قربان ہو گئے امام معصوم پر. اور جب ان کٹے ہوئے شانوں سے حسین کی یاد آتی ہے تو حسین کون ہے؟ امام معصوم. اور امام معصوم کس کی طرف سے امام بنا کر بھیجے گئے؟ خدا کی طرف سے. تو یہ علم پہنچاتا ہے ہمیں خدا تک. بلکہ اگر اتنا لانگ روٹ نہ بنایا جائے تب بھی براہ راست اس علم کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے، اس لیے کہ ابو الفضل العباس نے خدا کے نمائندے حسین ابن علی کے سامنے اپنی مرضی کو فنا کر دیا تھا. عباس اس ذات کا نام ہے کہ جو ذات حسین امام منصوص من اللہ کی ذات میں فنا ہو چکا تھا. حسین کی مرضی کا نام عباس ہے، اللہ کی مرضی کا نام حسین ہے. اسی لیے اللہ کی مرضی کا نام عباس ہے. لیکن جو مراتب ہیں اس کا خیال رکھتے ہوئے ہم یہ نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کا نام حسین ہے، حسین کی مرضی کا نام عباس ہے، اس لیے کہ عباس کا فخر یہ ہے کہ مجھے قدموں میں حسین ابن علی کی جگہ ملے. لیکن حسین ابن علی علیہ السلام یہ کرتے ہیں کہ زانوں پر اپنے مولا عباس علیہ السلام کا سر اقدس رکھتے ہیں. یہ ایک بات ہو گئی. اب آ جائیے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ قبروں کی پرستش کرتے ہیں، یعنی ہم پر یہ اعتراضات میں سے ایک اعتراض ہے کہ قبروں کو پوجنے والی قوم ہے. تو جو یہ اعتراض کرنے والا ہے اس نے ٹھیک سے کتابوں کو نہیں پڑھا، اور اگر کتابوں کو ٹھیک سے نہیں بھی پڑھا ہے تو کم سے کم وہ زیارت کے جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے کہ جس پر سب کا فوکس ہوتا ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب اتنا ہے کہ انسان جب اس چیپٹر کو پڑھتا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا چیپٹر ہے تو اس کا ذہن چکرا کر رہ جاتا ہے کہ یہ شے کیا ہے زیارت حسین ابن علی کی جس کا اجر اتنا مل رہا ہے. اور اس زیارت میں کہ جو زیارت وارثہ ہے، ہمارے ہاں تو پوری دنیا کے اندر زیارت وارثہ کا وہ پورشن کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مخصوص ہے، اور جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی زیارت سے مخصوص 2 حصے، ان میں سے پہلا حصہ اور شہداء اور سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام کی پوری زیارت کا ایک بہت چھوٹا سا ٹکڑا. لیکن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بعد 2 رکعت نماز ہے، 2 رکعت نماز کے بعد ایک ٹکڑا ہے، ایک جملہ ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ اللہم انی رکعت لک سجدت لک لأن الرکوع والسجود لا یکون الا لک. اے پروردگار رکوع کیا تیرے لیے، سجدہ کیا تیرے لیے، اس لیے کہ رکوع اور سجدہ ہو نہیں سکتا سوائے تیرے لیے. اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ زری کی طرف جو رخ کر کے کرتے ہیں اسے تعظیم کہتے ہیں، قبلے کی طرف کر کے جو کرتے ہیں اسے عبادت کہتے ہیں. لہٰذا تعظیم ہے ہر اس شے کی کہ جو شعائر اللہ کے امبریلا میں آ جائے. مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا کچھ نہیں آ سکتا شاعر اللہ کے امبریلا میں؟ آپ یہ صرف اگر ہی مجھ سے یہ کوئی کہہ دے کہ مولانا پہاڑ ہے پہاڑ، تو میں یہ کہوں گا پہاڑ نہیں ہے، مروا کا پہاڑ ہے. کوئی کہ مولانا صاحب ایک پہاڑی تو ہے، میں کہوں گا نہیں پہاڑی نہیں ہے، صفا کی پہاڑی ہے. اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ ایک پتھر ہے پتھر، تو میں کہوں گا نہیں پتھر نہیں ہے، مقام ابراہیم کا پتھر ہے. کوئی مجھ سے کہے کہ چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے کالے رنگ کا پتھر کا، تو میں کہوں گا پتھر نہیں ہے، پتھر حجر اسود کا پتھر ہے. بات اور آگے بڑھائیے، کوئی کہے کہ ایک خالی گھر ہے، میں کہوں گا بیت نہیں ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب نہیں ہے، کتاب اللہ ہے، یعنی کہ سادہ نہیں ہے اس کا نام کتاب، یعنی یہ ہے اپنی ذات میں کیا، واٹ از دس، دس از اے بک. لیکن جب اس کا سٹیٹس آپ پوچھیں گے تو یہ صرف بک نہیں ہے، کتاب اللہ ہے. یعنی کہ جب تک کتاب ہے تب تک نارمل چیز ہے. جیسے اللہ کا نام جڑ گیا احترام آ گیا. یہ خالی گھر ہے، اگر کوئی گھر ہے، گھر 4 دیواری ہے، اس پر ایک کالا لباس لگا دیا جائے اور یہ کہا جائے یہ گھر ہے، ہم کہیں گے گھر ہے. جب تک کہ وہ بیت رہے، بیت اللہ ہوا، اللہ کا نام آ کر جڑا، اللہ کا احترام تھا، وہ بیت کے لیے بھی احترام لے آیا. اسی طرح سے پتھر ہے پتھر، اگر جنت سے بھی آ گیا نو پرابلم، پتھر ہے. لیکن ایک نبی خدا کے قدم آ گئے تو جس پتھر پر نبی خدا کے قدموں کا نشان آ گیا، اب یہ عام پتھر نہیں رہا، منسوب ہو گیا ایک نبی خدا سے. احترام نبی کا تھا، پتھر میں بھی وہ احترام آ گیا. 2 پہاڑیاں ہیں، 2 پہاڑیوں کا اگر صرف پہاڑیاں ہو تو شاید احترام ہو، شاید احترام نہ ہو.
لیکن یہ دو پہاڑیاں عام پہاڑیاں نہیں ہیں، یہ وہ دو پہاڑیاں ہیں کہ جن کے درمیان ایک نبی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ نبی کی بات اور ہے، امام کی بات اور ہے، تو پھر اس کا جواب لے آئیے کہ یہ نہ نبی ہے، نہ امام ہے، نہ معصوم ہے، ایک نبی کی زوجہ ہے۔ کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک اس بچے کے لیے کہ جو ابھی نبی نہیں بنا، ہمارے عقیدے میں نبی ہے لیکن پیاسا تھا، پانی کی تلاش کے لیے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، جب چکر لگائے ہیں خدا کو یہ ادا، نبی کی بات مانتے ہوئے صبر کر کے، بیٹھنے کے ساتھ توکل کر کے، اسماعیل کی پیاس بجھانے کی کوشش میں ہاجرہ کے اس عمل کو خدا نے اتنا پسند کیا، اے ہاجرہ فکر نہ کر، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے، قیامت تک میرے مسلمان حج میرا کرنے کے لیے آئیں گے، نقش قدم پر تیرے چلیں گے۔ نسبت، یہ ہے نسبت، اور ہر شے میں نسبت ہے۔ آپ دیکھیے، نکال کر دیکھیے، آپ کو نسبت ہی نسبت نظر آئے گی۔ ہم اپنے گھر کی چوکھٹ، گھر پہ جاتے ہیں، بیل بجاتے ہیں، وہ جو بھی بلاک ہو، ڈی ونگ ہو، اے ونگ ہو، وغیرہ وغیرہ، 1 ہو 2 ہو، وہاں جائیں، بیل بجائیں، اور آپ انتظار کرتے ہیں دروازے پہ جیسے دروازہ کھلے گا۔ کبھی آپ نے یہ کیا ہو یا کرنے کا سوچا ہو کہ یار بڑے دن ہوئے، آج تھوڑا انسان، میں ذرا آج زیادہ لمبی دعا پڑھ کے آیا ہوں موسک میں، تو ذرا زیادہ تقویٰ فیل کر رہا ہوں، میں تقویٰ فیل کر رہا ہوں، تو میں آج جو نا اپنے گھر کی چوکھٹ کو چوم کے اندر جاتا ہوں، اس لیے کہ یہ گھر کی چوکھٹ ہے، میں کربلا جاتا ہوں تو وہاں بھی تو چوکھٹ چومتا ہوں، تو یہ بھی چوکھٹ چوم سکتا ہوں۔ جواب ہے جی نہیں، اس لیے کہ وہ نسبت جو وہاں ہے وہ یہاں نہیں، وہاں ہے اس کی نسبت جس نے کائنات جو کچھ حسین پر کے پاس تھا، حسین ابن علی نے خدا کے نام کر دیا، قربان کر دیا، تو وہ ہے امام حسین علیہ السلام کی چوکھٹ۔ وہ عام چوکھٹ نہیں ہے، یہ عام چوکھٹ ہے، اس لیے کہ ہم عام ہیں، عمومی ہیں، ہم امتی ہیں۔ لیکن آپ اس کی مثال اور دیکھ لیجئے کہ ایک عام بریانی کی پلیٹ ہے، وہ آپ نے اپنے گھر میں بنائی ہے، سیم پیکٹ، یعنی آپ جو بھی برانڈ کا مسالہ یوز کرتے ہو، سیم پیکٹ آپ نے خریدا، سیم شاپ سے آپ نے 5 کلو ٹماٹر لیے، 5 کلو آپ نے آلو لیے، جتنی چکن وغیرہ جو آپ نے میٹ جو بھی لینا تھا آپ نے لیا، اس کے را مٹیریل کو آپ نے ایک ہی جگہ سے لیا، اس 5 کلو سامان میں سے 2 مرتبہ مثال کے طور پر بریانی بن سکتی ہے، 1 مرتبہ آپ نے گھر کے کھانے کے لیے بنائی، کھائی، 1 مرتبہ آپ نے کہا کہ آج نظر دلاتے ہیں، بدھ ہے، شب بدھ ہے، سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، باب الحوائج آقا کی نظر دلاتے ہیں آج، یا شب جمعہ ہے، غازی سرکار کی، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی نظر دلاتے ہیں۔ ان دونوں میں ایک ہے جو گھر میں بنی، اسی گھر میں بنی ہے، اسی پتیلے میں بنی ہے، اسی چولہے میں بنی ہے، الگ الگ دن بنی ہے۔ وہ جو عام استعمال کے لیے بنی ہے، وہ آپ کسی بھی مہمان کو بلا کے جو شوگر کا پیشنٹ ہو، یا کوئی ایسا ہو کہ جس کو فی الحال جو ڈائٹ پر ہو، مثال کہ میں شوگر کی بات نہیں کرتا، یہاں پہ ویسے مسائل ہیں میڈیکل کا، کیسا ایسا نہ ہو کہ وہ مولانا سے آ کر کہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ شوگر کے باوجود کھا لو۔ ویسے یہ بات طے ہے کہ عقیدے کے ساتھ اگر تبرک کھانے والا انسان عقیدے کے ساتھ کھائے گا تو وہ نقصان نہیں، اسے شفا پہنچائے گی۔ یہ اور بات ہے کہ ایک لمٹ میں رہ کر انسان کھائے، یہ نہ ہو کہ اگر دروازہ کھل گیا تو پھر انلمیٹڈ انفائنائٹ ہو جائے۔ وہ جو انسان نے اپنے گھر میں اپنے کھانے کے لیے بنایا ہے، اور ایک وہ کہ جو تبرک کا ہے، وہ جب آفر کریں گے تو یہ کہہ کے آفر کر سکتے ہیں کھا لو، اس میں تمہیں شفا مل جائے گی، تھوڑا ہی کھا لو، 1 لقمہ کھا لو، شفا مل جائے گی۔ اس لیے کہ اس کے ساتھ جو گھر میں عام استعمال کے لیے بنا ہے، اس کے ساتھ نام علی، نام زہرا، نام حسن، نام حسین جڑا ہوا نہیں ہے، وہ منسوب نہیں ہے، مگر یہ جو تبرک بن چکا ہے اس کے ساتھ نسبت جڑ چکی ہے۔ اب آ جائیے، میں ایک مثال اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور ہم بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اور وہ نسبت سمجھانے کے لیے بس اتنا آپ دیکھ لیجئے کہ جب کوئی اگر مہمان آپ کے گھر پر آئے اور آپ اس کی خدمت خاطر تواضع کے لیے کچن میں جا کر کوئی شربت چائے بنانے کے لیے مصروف ہوں، اور آپ نے انہیں مہمان خانے میں، ایک سٹنگ روم میں، ایک ڈرائنگ روم میں، مہمانوں کے کمرے میں بٹھایا ہو کہ جہاں پہ آپ کے والد صاحب کی، دادا کی تصویر لگی ہو، اور جب آپ آئیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ساجد صاحب جو ہے وہ تصویر اٹھا کے زمین پہ زور سے دے مار رہے ہیں، تو رضا بھائی کہیں گے کہ بھلا یہ کیا کر رہے ہیں؟
میں کہوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تصویر ہی تو ہے. آپ مثال کے طور پر، اب رضا بھائی کی بات نہیں کریں، کسی کی بھی بات کریں جنرل، کہ جن کے یہاں پر مثال کے طور پر میں گیا ہوا ہوں، اور اس تصویر کو، کہ جو والد کی تصویر ہے، اسے اگر میں زمین پہ دے مار رہا ہوں، تو کہنے والا اگر مجھ سے یہ کہے گا کہ یہ آپ نے کیا کیا، اور میں اگر پلٹ کر یہ کہوں کہ ناراض ہونے کی کیا بات ہے، تصویر ہی کو تو گرایا ہے، والد کو تو نہیں گرایا. ظلم ہے نا، یہ غلط بات ہے نا، بدتمیزی ہے. تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس کا احترام کیوں کرتے ہو؟ یہ تو کچھ لکڑیاں ہی ہیں. ہم کہتے ہیں تابوت ہے، حسین کا تابوت ہے. ہم وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کی تصویر ہے، وہ تصویر نہیں ہے، میرے والد کی تصویر ہے. اللہ کا گھر ہے، اللہ کی کتاب ہے، نبی ابراہیم کے قدموں کے نشانوں کا پتھر ہے، بی بی ہاجرہ سے منسوب پہاڑی ہے. بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جا کر آپ آج چیک کیجئے گا سورہ مائدہ کی ابتدائی آیتوں کے اندر والقلائدہ کا لفظ بھی آپ اپنے پاس لکھ لیجئے یا ذہن میں رکھ لیجئے کہ ابتدائی آیتوں میں سورہ مائدہ کے اندر تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس قلائد کے لیے کہ جو اس شیپ کے گلے میں پہنایا جاتا ہے، کہ جسے قربانی کے لیے آپ لے کے جاتے ہیں، وہ گلے کا ہار کہ جسے آپ قربانی کا جانور بنا کے لے کر جا رہے ہیں منی کی وادی میں، یا حج کے بعد آپ نے اسے قربان کرنا ہے، خدا تعالیٰ کی راہ میں اسے قربان کرنا ہے، اس کے گلے میں جو رسی ہے، خدا نے کہا ہے وہ بھی تعظیم کے قابل ہے، وہ بھی شاعر اللہ میں سے، اس لیے کہ وہ اس سے جڑ گئی جو خدا کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے. ایک جانور ہے، ایک حیوان ہے. لیکن ہوا یہ کہ جب یہ بات عرض کی گئی، اسی کے بہت ساری مثالیں ہمارے پاس، بہت ساری مثالیں. ایک مثال آپ کے سامنے یہ بھی ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی اپنے بیٹے یوسف کے فراق میں رو رو کر چلی گئیں، اور جب بھائیوں نے دیکھ لیا کہ عزیز مصر بن چکے حضرت یوسف، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، اور آنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد کا حوال بتایا، جو کہ پہلے سے جانتے تھے کہ میرے والد کس حالت میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنا کرتا اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بھیجوایا، اور کہا کہ اس کرتے کو لے جاؤ اور میرے والد کی آنکھوں سے مس کرنا، ان کی آنکھوں کی بینائی پلٹ آئے گی. یہ کرتا نہیں ہے، یوسف کا کرتا ہے، یہ کرتا نہیں ہے، یہ یوسف علیہ السلام کا کرتا ہے. اس لیے کہ اب نام منسوب ہو گیا، جڑ گیا ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے. اب لوگ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ایک پٹکا ہی تو ہے، لکڑی کا ٹکڑا ہی تو ہے، ایک نعوذ باللہ سٹیل کا، چاندی کا پنجہ ہی تو ہے. یعنی کہ پنجہ نہیں کہتے نا، احترام ہو جائے گا نا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا سٹیل کا ایک چاندی کا ٹکڑا ہی تو ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پرچم نہیں ہے، یہ پرچم عباس ہے، یہ علم نہیں ہے، عباس کا علم ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کہ یہ کس سے بنا ہے، غور کیجئے گا، یہ نہ دیکھو کہ ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ یہ کس سے بنا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کس کے نام پر بنا ہے. اب یہ جب ہوا نا، تو اب آ جائیے کہ وہ تاریخ کا واقعہ آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ کیا کس نے تھا، سب سے پہلے یہ کس نے کیا تھا. یعنی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک گھر کے گرد آپ لوگ جو ہے نا چکر کاٹتے ہیں، کیا ہے، اینٹیں ہیں، گارا ہے، کپڑا ہے، نعوذ باللہ، یہ کہا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے. جواب ہونا چاہیے ہمارے پاس اس کا. اور کوئی ہمیں لے کر ہمیں ڈسٹریکٹ کرتے ہیں کس چیز کے ذریعے، میٹر کے ذریعے سے. ہم جاتے ہیں نسبت کی طرف، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نسبت دیکھ رہے ہیں، ہم نسبت دیکھ رہے ہیں کہ کس کے نام کا علم ہے، کس کے نام کا تابوت ہے، کس کے نام کی کتاب ہے، کس کے نام کا گھر ہے، کس کے نام کا پتھر ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ نہ دیکھو کہ اس کے نام پر بنا ہے، یہ دیکھو کہ کس چیز سے بنا ہے. ٹھیک، اور یہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں دماغ استعمال کرو. یعنی آغاز اس بات کا، ہمیں شاعر اللہ سے دور کرنے کا آغاز اسی بات سے ہوتا ہے. آپ لوگ سوچتے کیوں نہیں آنکھ بند کر کے بس یہ کرتے رہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہم آنکھ بند کر نہیں کرتے ہیں. شبیر کے دیوانوں کو سمجھائیں نا دنیا، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں. یہ جو ہم دیوانگی، یہ ہا سین یا نون، دل کا آیات الجنون، عشق جب معراج پر پہنچتا ہے تو اسے مودت جنون کہتے ہیں. تو سمجھ کیوں نہیں آتا لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ وہ نسبت جو امام حسین علیہ السلام
کا مقام ہمارے دلوں میں ہے نا، وہ سامنے والے کے دل میں نہیں ہے، اس لیے وہ اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس کی مثال بھی ایک ہے، میری دادی کا انتقال ہوا، ان کی نماز جنازہ ہوئی، دفنایا، واپس آئے، اب ان کی ختم قرآن ہو رہی ہے، سورہ یاسین وغیرہ ہو رہا ہے۔ جب گھر میں روزانہ جہاں وہ بیٹھ کے نماز شب پڑھتی ہوں اور میچ سٹک کے ذریعے سے رکعتوں کو گنتی ہوں، وہ ایسے کا ایسا پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ روز نماز شب پڑھنی ہے، وہ ٹیبل لگا ہوا ہے، وہ مصلی وہاں پہ لگا ہوا ہے۔ آج کی رات انہوں نے وہاں پہ آ کے نماز شب نہیں پڑھنی ہے، اب ان کی نماز شب وہیں ہونی ہے جہاں خدا کی بارگاہ میں انہیں بلا لیا گیا۔ اب میں جب اپنی دادی کا مصلی دیکھوں گا تو مجھے رونا آئے گا، میرا دوست آ کر دیکھ کے مجھ پہ اگر ہنسے گا تو اس کی غلطی نہیں ہے، اس لیے کہ میرا جو تعلق میری دادی کے ساتھ ہے، جو محبت میں اپنی دادی سے کرتا ہوں، میرا دوست تو نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے لیے میری دادی کی جو قیمت ہے، میرے اس دوست کی نظروں میں میری اس دادی کی قیمت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی اس عزاداری کو نہ سمجھے تو فکر نہ کیا کرو، اس لیے کہ اس کا قصور نہیں ہے۔ خدا کا شکر کیا کرو کہ وہ نعمت جو خدا نے تمہیں عطا کی ہے اسے نہیں دی ہے۔ تمہارا جو تعلق حسین کے ساتھ ہے وہ اس کا حسین کے ساتھ نہیں ہے۔ اور تو یہ کام کس نے کیا تھا میٹر کا میں بہت معذرت چاہتا ہوں، بس بات کو اختتام کی طرف لے آئیں کہ یہ جو کام ہوا یہ سب سے پہلے وہاں ہوا جہاں خدا نے آدم کو سجدہ کرنے کو کہا شیطان کو، تو شیطان نے کیا کہا؟ مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے۔ خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جسے مٹی سے بنایا اسے سجدہ کر، خدا یہ پوچھ رہا ہے کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ خدا کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھ کہ کس سے بنایا آدم، کس چیز سے بنائے، یہ دیکھ کہ کس نے بنایا ہے۔ یہ کام جو کل شیطان نے کیا تھا آج تک اس کے فالوورز اور اس کے چیلے حضرات، خدا ان کی ہدایت فرمایا اگر ہدایت کے قابل ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ اس سے بنائے، میٹر کی طرف لے جاتے ہیں، یہ کام سنت شیطان ہے۔ بس اذان محترم، یہ سارے کے سارے معاملات مودت کے ہیں۔ مودت کا تعلق ہے دل سے، دماغ سے نہیں۔ کتنے سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ امام حسین کی قربانی سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ امام حسین کی قربانی سمجھ آ ہی نہیں سکتی، اسے پروردگار عالم نے رکھا ہی اس طرح سے ہے کہ وہ کسی کے عقل میں نہ آئے، جبھی تو وہ اتنی بڑی بنے گی کہ کسی کی عقل میں نہیں آئے گی، تو یہ کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ یہ عقل کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے سمجھ میں آئے گی۔ اسی لیے چھٹے سرکار نے جب فرمایا ان لقتل الحسین حرارتن فی عقول المومنین، نہیں کہا ہے فی قلوب المومنین کہا ہے، کہ حسین ابن علی کی شہادت کے بارے میں ایک گرمی ہے جو اللہ نے مومن کی عقل میں نہیں اس کے دل میں رکھی ہے۔ تو اب اگر یہ سارے کے سارے شاعر اللہ کے معاملات کو سمجھنا چاہتے ہو تو اپنے دل کو ایمان سے لبریز کرو، تبھی تمہیں سب سمجھ میں آئے گا، سب سمجھ میں آئے گا، سب سمجھ میں آئے گا کہ کس دل سے حسین نے اپنے جوان لال کو قربان کیا، کس دل سے سیدہ نے کہا کہ یا میں محسن کو بچا لوں یا علی کو بچا لوں، علی میرا امام ہے، اس کی حفاظت میرے لیے فرض ہے، آج واجب ہے، اور اگر اسے بچاتے بچاتے محسن شہید بھی ہو جائے تو جناب سیدہ یقیناً یہی کہیں گی کہ ایسے محسن علی پر قربان۔ لیکن عزیزان محترم، یہ ایک اور مظلومیت ہے جناب سیدہ کی۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ لیلۃ القدر یہی رات ہے، 19 ہی کی ہے، کوئی یہ کہتا ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ امکان قوی ہے کہ شب 23 ہے، لیکن تب بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ 23 ہی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ خدا نے اسے چھپا دیا ہے ماہ رمضان کی راتوں میں۔ لیلۃ القدر کا مقصد اور لیلۃ القدر کی بنیاد ہے فاطمہ، اس کی تفسیر ہے فاطمہ، من ادرکہا فقد ادرک لیلۃ القدر، چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اور سیدہ کی قبر کو پروردگار عالم نے مدینہ میں کہیں چھپا دیا ہے۔ اب آپ کو جتنی بھی روایتیں مل جائیں
کہ امکان قوی یہاں کے ہے کہ حجرہ جناب رسول میں یا حجرہ سیدہ میں ہی، لیکن تب بھی ہم انگلی رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ فاطمہ کی قبر یہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے خدا نے فاطمہ کی مظلومیت کو قیامت تک کے لیے قائم کر دیا ہے۔ کہ کوئی آ کر یہ پوچھے کہ تمہارے ہمارے نبی کی بیٹی کی قبر کہاں ہے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جنت البقیع میں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حتمی طور پر روضہ رسول میں ہے۔ وہ کہیں گے ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے کہ علی نے اس رات جناب سیدہ کو کہاں دفنایا تھا۔ کہنے والے ذاکرین یہ پڑھتے ہیں، عجیب جملہ ہے کہ اس رات علی نے مدینہ کی کسی گوشے میں فاطمہ کو نہیں دفنایا تھا، اپنی غربت کو دفنا دیا تھا۔ وَا غربتا وَا فاطمتا وَا علیہ وَا محمدا۔ ہاں عزیزو، کہ جناب سیدہ کی وصیت یہی ہے کہ میرے جنازے میں وہ نہ آئیں کہ جنہوں نے میری پسلیوں کو توڑ دیا، میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے میرا محسن مار ڈالا۔ دیکھیں یا علی، مجھے غسل آپ دیجئے گا، مجھے کفن آپ دیجئے گا، یہ طے بات ہے، معصوم کو معصوم کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ لیکن پھر کہا کیوں؟ اس لیے کہا کہ سیدہ دکھی دل سے، ٹوٹے دل سے اس دنیا سے گئی تھی، اور ہر کتاب میں، فریقین کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ماتت وہیا غاضبہ، اس عالم میں گئی ہے کہ ناراض تھی نبی کی بیٹی، مگر پھر بھی صبر کا یہ عالم تھا کہ جب علی کے گلے میں رسن کو دیکھا ہے سیدہ نے، اپنے بالوں کو بکھرا کے قبر نبی پر بد دعا کرنے والی تھی، اپنے ہاتھوں کو بد دعا کے لیے اٹھانے والی تھی، وہاں جہاں علی کو گلے میں رسی ڈال کے کھینچ کے مدینہ کی مسجد کی طرف لے جا رہے تھے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہاں ایک مرتبہ امامہ رسول کو پہن کر نبی کی ابا کو دوش پہ ڈال کر گلڑ کھڑاتی ہوئی، ٹوٹی پسلیوں کو سنبھالتی ہوئی، کبھی گرتی کبھی اٹھتی ہوئی، ارے کبھی گرتی کبھی اٹھتی ہوئی۔ اس گھرانے کی بیٹیوں کا مقدر عجیب ہے، آج فاطمہ گر رہی ہے، اٹھ رہی ہے، کل دربار شام میں چھوٹی فاطمہ سکینہ گلے میں رسن ہوگی، بیبیوں کا قد اونچا ہوگا، جب رسی سے گلا دبے گا سانس نہ آئے گی، ایک پاؤں رکھے گی، ایک پاؤں اٹھائے گی۔ بیٹیوں والوں کا مجمع ہے، اولاد والے بیٹھے ہوئے ہو، ارے تمہاری ہماری اولادیں کیا نبی کی اولادوں سے زیادہ پیاری ہیں؟ حتماً نہیں، قطعاً نہیں، یہ سب قربان ہیں محمد والے محمد کی اولادوں پر۔ مگر ہاں عزیزو، ایک مرتبہ سلمان نے علی کو دیکھا، علی نے سب چھوڑ کر مدینہ کے در و دیوار کو اٹھتا ہوا دیکھا، مدینہ کی دیوار زمینوں کو چھوڑ کر ہوا میں اٹھ رہی تھی، سمجھ گئے علی کہ ایک نبی کی بیٹی بد دعا کرنے والی ہے۔ سلمان کو حکم دیا، جاؤ جا کر نبی کی بیٹی کو روک سکو تو روک لو۔ سلمان بھی اس گھرانے کا پروندہ تھا، پر پلا ہوا تھا، قبر محمد مصطفیٰ پر آیا، دیکھا نبی کی بیٹی ہے، ہاتھ اٹھانے لگی ہے بد دعا کے لیے۔ جناب سلمان نے التجا علی کی پیش کی ہے، سر کو جھکا کے، نہیں معلوم کس طرح سے کہا ہوگا، کیسے سلمان کی زبان چل پائی ہوگی۔ ایک مرتبہ جیسے کہہ دیا سلمان نے، جناب سیدہ نے فرمایا سلمان وہ علی کو مار ڈالیں گے، وہ علی کو قتل کر دیں گے۔ تو سلمان نے فرمایا یہ بنت رسول، علی نے فرمایا اگر آپ نے بد دعا کر دی تو آپ کے بابا کا ایک بھی کلمہ گو روئے زمین پر بچے گا نہیں۔ بس عزیزو، یہ آج کا مدینہ تھا، اور وہ مدینہ جب لٹ کے یہ گھرانہ فاطمہ کی بیٹیوں کا واپس آئے گا، ارے آج مدینہ میں علی کے گلے میں رسن تھی، کل کوفہ میں علی کی بیٹیوں کے گلے میں رسن ہوگی۔ مگر جب دفنایا تھا، ایک مرتبہ سیدہ کو کہیں چھپا کر آئے جناب مولا کائنات نے، کسی مدینے کے گوشے میں دفن کر کے قبر سیدہ کا نشان چھپایا، مگر جیسے ہی یہ طے ہوا کہ قبر فاطمہ زہرا کو کھولا جائے گا اور قنات کو لگایا جائے گا، نبی کی زمانے کی بوڑھی صحابیات کو قنات میں بھیج کے فاطمہ کا جنازہ باہر نکالا جائے گا۔ دوبارہ سے ہم نے جنازہ نہیں پڑھا ہے، اس لیے جنازہ پڑھایا جائے گا۔ علی کے منہ سے کف
جاری ہوا، امامہ سر سے اتر گیا، آستینیں بلند ہو گئی، پاؤں میں نالین نہ رہی، گریبان چاک ہوا، ذوالفقار نعام سے باہر آئی۔ ایک مقام پر آ کر مسجد نبوی کے قریب علی پہرا دینے لگے، دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں، خبردار میں نے محسن کی شہادت پہ صبر کیا، فاطمہ کی پسلیوں پہ صبر کیا، در تازیانے پہ صبر کیا، تماچے پہ صبر کیا، مجھے کھینچ کر لے جایا گیا صبر کیا، میرے حق کو غصب کیا صبر کیا، لیکن اگر نبی کی بیٹی کی قبر کی طرف نگاہ کو اٹھا کر دیکھا تو یہ علی کی ذوالفقار چل جائے گی۔ واہ غربتا، قیامت تک کب نہیں معلوم جب مہدی آئیں گے، کوئی مہدی سے پوچھے آپ کی دادی کی قبر کہاں ہے، ورنہ آج تو ہم یہی کہتے ہیں اے خاک مدینہ، تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت محمد کی لہد ڈھونڈ رہے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین یا حسین یا